اصل جو مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور یہ بجٹ ایک عام آدمی کے لیے ورک کیوں نہیں کرتا, یہ بجٹ فیل کیوں ہو جاتا ہے. سب سے بڑی پرابلم ہماری کچھ آئینی نیچر کی ہیں, کچھ ہماری ہیں قانونی نیچر کے ایشوز ہیں, اور تیسرے ایشوز ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. سب سے پہلے جو آئینی مسائل ہیں میں ان کی طرف آپ کا توجہ دلاؤں گا کہ جناب سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے جب 73 کا ماڈل اڈاپٹ کیا تو ہم نے کیا کیا, ہم نے فائنینشیل جتنے آسپیکٹ تھے وہ 1935 کے ایکٹ سے وڈرا کر لیے. ہم نے اپنا بیس ماڈل ہی 1935 کے ایکٹ کو بنا لیا, اور جب 1935 کے ایکٹ کو بیس ماڈل بنانا تھا تو نتیجہ بھی تو اسی طرح کا نکلنا تھا. جناب اسپیکر, جو 1935 کا ایکٹ ہے اس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اٹس اے thoroughly rotten, fundamentally bad and totally acceptable. The Government of India Act 1935 must go lock, stock and barrel and whole constitutional problem should be considered de novo. تو اس طرح کے مسائل تو اس وقت بھی تھے مگر پھر بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اب اس سے بھی ہم ایک سٹیپ پیچھے چلے گئے. ہم نے کیا کیا کہ اپنے سینٹ جو کہ ہمارا اپر ہاؤس تھا اسے ہم نے اپر ہاؤس کی تکریم نہیں دی. اس کی جو فائنینشیل پاورز ہیں, میں سینٹ ریکمنڈیشنز میں اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کروں گا, ان کو نہ دینے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ آج پروونسز کی فائنینشیل اٹانومی کمپرومائز ہوئی ہے. اس کے بعد جو سب سے ضروری ہے, بجٹ میں جو ہماری پروویژنز ہمیں کام دیتی ہیں, آرٹیکل 78 to 86, اگر یہ دیکھیں یہ پیری میٹیریا ڈرا کی گئی ہیں 1935 کے ایکٹ میں. یہاں دیکھیں اپروپریشن کی پاورز کس کو دی گئی ہیں. 1935 کا ایکٹ کہتا تھا کہ گورنر جنرل کے پاس اختیار ہے اور گورنرز کے پاس ہے. آج وہی اختیار ہم نے وزیر اعظم اور صوبوں کے ہیڈز کو دے دیا ہے, جس وجہ سے کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ جس کو پسند آتا ہے بجٹ کے ڈاکومنٹس میں ہو نہ ہو جہاز خرید لیا جاتا ہے. کسی کو گاڑی پسند آ جائے وہ اپنے لیے نئی گاڑی منگا لیتا ہے. کسی کو گھر نہیں پسند آتا تو وہ پورے گھر کا فساد گرا کے نیا گھر کھڑا کر لیتا ہے, چاہے ملک میں جو ہوتا رہے. اس کے بعد جو سب سے بری چیز ہے جناب اسپیکر, اس میں دیکھیں کہ ہم اپنے بجٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں کہ آج بجٹ آپ لے کرتے ہیں, بجٹ کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں لے ہوتی ہیں. آپ اپنے ڈاکومنٹس اگر کھول کے دیکھیں گے جناب اسپیکر, بجٹ میں ایکسیس ڈیمانڈز فار گرانٹ اینڈ اپروپریشن آئی ہوئی ہیں. کب کی؟ 2016-17, 2024-25 کی. بجٹ کب پاس ہوا تھا؟ آج ہم ایکسیس ڈیمانڈ کی قبولیت مانگ رہے اس ایوان سے. یہ پارلیمنٹری اسکروٹنی سے کبھی یہ بجٹ گزرا ہی نہیں. پارلیمان نے اس وقت جو 16 ٹریلین کا بجٹ پاس کیا تھا اس میں یہ کیوں نہیں تھے اضافی خرچے. آج 2 ٹریلین کی دوبارہ سے اس ہاؤس سے اپروول لی جائے گی اور یہ چند منٹوں کی مار ہوگا. یہی ہماری اصل پرابلم ہے. پھر ریگولر ٹیکنیکل اینڈ سپلیمنٹری گرانٹس اسی سال کی 2024-25 کی آج 26-27 کے بجٹ میں سیکھ کی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, بغیر پارلیمنٹری اوور سائٹ کے ہم کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں میری یہ سمجھ سے باہر ہے. پھر جو سب سے بڑی بات کہ دیکھیں ایوان میں ہم بیٹھے ہیں, ہم سارے لیجسلیٹرز ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی پارلیمان سپریم ہے. پارلیمان کبھی بھی فائنینشیل اٹانومی کے بغیر سپریم نہیں ہو سکے گا. پارلیمان اور جمہوریت کبھی بھی فائنینشیل اٹانومی کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکیں گی. دیکھیں ہم اس بجٹ پہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم ووٹ کس پہ کرتے ہیں؟ ہم صرف ووٹڈ ایکسپینڈیچر پہ ووٹ کرتے ہیں. چارج ایکسپینڈیچر تو ہمارے سامنے بس آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اگر ان دونوں کا تناسب دیکھا جائے, جس بجٹ کے حجم پہ ہم ووٹ کر رہے ہیں وہ 25 سے 30% ہے, باقی 70% تو ہماری دسترس میں ہی نہیں ہے. جب اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہوگی تو ملک کس طرح سے ترقی کرے گا؟ دیکھیں 24 IMF پروگرام آپ نے لیے, کوئی بتا دے پارلیمان کا واقعہ کہ کبھی آپ نے پارلیمان سے ان IMF پروگرامز کی اپروول لی ہو. چلے پیسہ آ گیا, پھر وہ پیسہ خرچ کس طرح سے کرنا تھا, وہ کس ہاؤس نے اپروول دی؟ کیا جو 70 کی دہائیوں میں پیسہ خرچ ہوا, 80 کی دہائیوں میں, کیا اس وقت نالیوں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا یا ریلوے کے نظام کو اپ گریڈ کرنے پہ خرچ ہونا چاہیے تھا؟ کیا جس وقت موٹر وے بنا رہے تھے اس وقت ڈیمز بننے چاہیے تھے یا خالی موٹر ویز بننی چاہیے تھی؟ دنیا میں سنگاپور نے بھی ہمارے ساتھ ہی ترقی کی ہے. کبھی بھی قرضہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کو میٹ کرنے کے لیے نہیں لیا جاتا. قرضہ اگر لینا بھی پڑے تو معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے لیا جاتا ہے, مگر یہاں نظام برعکس ہے.
ہم ڈے ٹو ڈے جی رہے ہیں. پھر جناب جو لیگل ایشوز ہیں سب سے ضروری ان کو دیکھنا ضروری ہے. دیکھیں انکم ٹیکس ایکٹ جس پہ آپ سارا ریلائی کر رہے ہیں ریکوریز کے لیے, جو آپ کی بیس ہے, دیکھیں وہ اس ایوان کو بنانا چاہیے. گورے نے ہمیں 1922 کا انکم ٹیکس ایکٹ دیا, اس کے بعد اس کو ریپلیس کس نے کیا؟ ضیاء کے انکم ٹیکس 1979 کے آرڈیننس نے. اور اس کو کس نے ریپلیس کیا؟ مشرف کے انکم ٹیکس نے 2001 کے. اس پارلیمان نے کبھی بھی آپس میں ڈسکشن ہی نہیں کی کہ ہمیں کس قسم کا ٹیکس کا نظام چاہیے. کیا ٹیکس کا نظام ہمارا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یا لوگوں سے خراج وصول کر رہا ہے؟ ہم نے یہ آج تک اس پہ تہیہ نہیں کیا. اور 2001 کا آرڈیننس تو اندھے کی لاٹھی ہے, جس کو لگ جائے اس کا رگڑا نکال دیتا ہے, جو اس سے چھپا رہے وہ اربوں کماتا رہے, اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. جناب اسپیکر, اب پھر جو سب سے ضروری بات ہے, سب سے بڑا لیگل لکونہ کیا ہے کہ ہم ٹرن اوور ٹیکس, یہ نواز شریف صاحب نے 1991 میں انٹروڈیوس کرایا تھا ایز اے ون ٹائم ڈسپنسیشن. ستار جدید صاحب کی اس پہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. ہم نے اس کو اپنے انکم ٹیکس ایکٹ میں ایبزارب کر لیا. چلے ایبزارب کر لیا تو اس کو انکم ٹیکس ہی رہنا چاہیے تھا, مگر ہم ٹرن اوور ٹیکس کو ایز سیل ٹیکس یوز کر رہے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں آپ کی جتنی پاور کی کمپنی ہے وہ لاس میکنگ ہے. اگر لاس میکنگ ہے تو ان پہ تو انکم ٹیکس نہیں لگنا چاہیے, مگر اربوں روپے کا ٹرن اوور ٹیکس فیسکو لیسکو ادا کر رہی ہیں, اور اس کی الٹیمیٹ قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ ہمارا عام آدمی ادا کر رہا ہے, مگر اس کا کوئی تدارک کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر جی ایس ٹی کا نظام دیکھ لیں, کہنے کو 18% ہے, مگر دیکھیں انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں. بہت ساری انپوٹس تو آپ ان کو ڈس الاؤ کر دیتے ہیں. انفیکٹ یہ جی ایس ٹی 22-23% پڑھ کے انڈسٹریلسٹ پہ پڑتا ہے, جو کہ ہمارے نظام کی اصل تباہی ہے. اب جو انتظامی پرابلمز ہیں ان کی طرف بھی نظر دوڑانا ضروری ہے. دیکھیں انتظامی پرابلمز کچھ ہیں ایف بی آر کی وجہ سے. ایف بی آر آپ نے ٹیکس کلیکٹر بنایا ہوا ہے. ٹیکس کلیکٹر کا کام ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا, وہ کبھی بھی پالیسی میکر نہیں ہو سکتا. جب آپ پالیسی میکر اور ایگزیکیوشنر کو اکٹھا کر دیں تو تباہی ہو جاتی ہے. یہی ہو رہا ہے کہ ایف بی آر کیا کرتا ہے, صرف ونڈو ڈریسنگ کرتا ہے کہ باہر سے سب کچھ اچھا نظر آئے, مگر جس طرح سے وہ وصول کرتے ہیں وہ اپنے لیے کنوینئنس دیکھتے ہیں. انہیں ود ہولڈنگ کا ماڈل پسند آ گیا ہے کہ دفتروں میں بیٹھ کے 95% وصولی ہو جائے گی, اسی طرح سے کر رہے ہیں. وہ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے پہ ٹیکس بنتا ہے نہیں بنتا, انہیں وصولی سے کرتا ہے, جس وجہ سے ہمارے نظام میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جب آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے فگرز شیئر کیے جاتے ہیں اس میں کبھی بھی ایکسپینس کی ڈیٹیل نہیں لکھی جاتی. اگر ایکسپینس کی ڈیٹیل لکھتے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا. جناب اسپیکر, این ایف سی کیا ہے؟ این ایف سی بنیادی طور پہ ٹیکس ڈسٹریبیوشن کا میکانزم ہے. ہم نے این ایف سی کو ویک کرنے کے لیے ایف بی آر کو بہت زیادہ سینٹرل رول دے دیا ہے. دیکھیں ٹیکس کلیکٹر ضروری ہے مگر پروونسز کا بھی کچھ رول ہے. ایف بی آر نے اس کو بائی پاس کرنے کے لیے کیا ایک نیا نظام کھڑا کر لیا آپ نے, ایف بی آر اور گورنمنٹ نے مل کے آپ نے لیویز انٹروڈیوس کرا دی. اب ایک پیرالل چین آپ نے اپنی ٹیکس بیس بنا لی ہے جس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. جناب اسپیکر, پھر جو سب سے بڑا انتظامی مسئلہ ہے کہ وفاق کا ڈیٹ ٹریپ تھا. سمجھ آتا ہے آپ نہیں ادا کر سکتے, سمجھ آتی ہے, وہ میں آگے فگرز بتاؤں گا, مگر اس میں آپ نے صوبوں کو بھی ڈبا دیا ہے. آپ نے جو سب سے بڑا صوبوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, کیونکہ فارم 47 کی حکومتیں تھی بول نہیں سکتی تھیں, آپ نے ان سے نیشنل فسکل پیکٹ 2024 میں سائن کرا لیا, اور اس سے کیا استحصال ہوا ہے صوبے کی عوام کا. آپ دیکھیں فائنینشیل ایئر 2024 میں آپ نے تمام صوبوں سے 1.38 ٹریلین کا سرپلس وصول کیا ہے. پھر 2025 میں وہ ٹارگٹ 1.5 ٹریلین کا ہو گیا, اور آج وہ ٹارگٹ ہے 1.8 ٹریلین کا. جناب چیئر, جب یہ چیز آپ وصول اتنے بڑے پیسے صوبوں سے کر لیں گے اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی اے ڈی پیز کی اسکیمیں سٹال ہو جاتی ہیں. آپ خود ہلکا رکھنے والے آدمی ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ جو پنجاب میں اسکیم 2 سے 3 سال میں مکمل ہو سکتی تھی, آج اس کا تھرو فارورڈ 7 سے 8 سال چلا گیا ہے. کے پی میں وہی تھرو فارورڈ 11 سے 12 سال چلا گیا. تو یہ تو عوام کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے ان اسکیموں پہ. پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ پرائرٹیز چینج ہوئی. جب صوبوں سے پیسہ نکلا تو صوبے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ویٹ کی سپورٹ پرائس دیتے. آپ کا سپورٹ پرائس کا میکانزم کلیپس ہوا, جس کی وجہ سے پچھلے سال کسان کی گندم رلی, اور آج صورتحال ہے کہ گندم کی وہ شارٹیج ہے کہ آپ کو $1 بلین کی گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. جناب اسپیکر, پھر جو سب سے بڑا ظلم ہوا, دیکھیں آج
ادھر فگر دی گئی کہ ہم تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں, 3.6 ملین تاجر آ جائیں گے, ان پہ 1% پہ ٹیکس کی بات ہو رہی. سمجھ آتی ہے آپ انہیں ٹیکس بیس میں لا رہے ہیں, مگر کسانوں کے لیے یہ میکنزم نہیں ہے. کسانوں کے لیے آپ نے صوبے کے ساتھ ڈنڈا اٹھا لیا کہ نہیں, آپ ان پہ وہی ریٹ لگائیں جو FBR کا انکم ٹیکس کا ریٹ ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب صوبے کا ٹیکس ہے, ہر صوبے کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس نے ₹1,00,000 پہ کتنے % ٹیکس لینا ہے, مگر ایسی آپ نے کوئی چیز نہیں کی. جناب اسپیکر, یہ تو عمومی پرابلمز تھیں. اب میں فائنانس منسٹر صاحب کی کچھ باتوں پہ آؤں گا کہ دیکھیں, عمر ایوب صاحب نے جب تقریر کی تھی ایز لیڈر آف دا اپوزیشن, انہوں نے اس بجٹ کے بارے میں کہا تھا کہ ڈیڈ آن ارائیول, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی سٹیج آگے چلا گیا ہے. دیکھیں ان کی تقریر اگر غور سے پڑھیں, دیکھیں یہ فائنانس منسٹر کی تقریر نہیں ہے, یہ ڈیفنس منسٹر کی ہو سکتی ہے تقریر, یہ فورن منسٹر کی تقریر ہو سکتی ہے, مگر یہ کہیں سے فائنانس منسٹر کی تقریر نہیں تھی. انہوں نے اعداد و شمار میں جو سب سے بڑی اچیومنٹ بتائی وہ پر کیپٹا انکم کی بتائی. دیکھیں یہ لا آف ایوریجز بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اگر آپ ایوریجز پہ ریلائی کریں نا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. آپ کہیں کہ جی آپ کی فگر مان بھی لے, آپ کہیں کہ اتنی پر کیپٹا انکم ہوگی ہے, مگر چند موٹے گروپس کی انکم بڑھنے سے کیا عوام کی حالت زار بہتر ہوئی ہے؟ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے آپ کے پچھلے بجٹ میں گئے ہیں. 45% عوام سطح غربت سے نیچے رہ رہی ہے. پھر بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو داد دیں. آپ نے جو اس قوم کو نہیں بتایا, جو سب سے خطرناک بات ہے اس بجٹ میں, اس بجٹ سٹیٹمنٹ میں, کہ گورنمنٹ کا جو 18 ٹریلین سے زائد کا بجٹ ہے اس میں ڈیفیسٹ کتنا ہے؟ اس میں 7,000 بلین کا ڈیفیسٹ ہے جناب اسپیکر. اور پروونسز سے وصولی کے بعد جو زبردستی وصولی آپ اس سال کریں گے 5,226 کا, پھر بھی ڈیفیسٹ رہے گا. اور جو چیز آپ نے نہیں بتائی کہ آپ اس سال $23 بلین تمام لینڈنگ اداروں سے بورو کریں گے, یہ بھی آپ نے چھپایا. اور جو سب سے بڑی بات ہے, آپ اگلے 5 سالوں میں قرضوں کی جو ادائیگی کرنے جا رہے ہیں صرف سود کی مد میں, وہ 45 ٹریلین روپے کی بن رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کہیں کہ معیشت کو استحکام ملا ہے, تو میں تو سمجھوں گا یہ استحکام اسی طرح کا ہے جس طرح کا استحکام پارٹی کی پاپولیرٹی اس وقت ملک میں ہے. تو آخر میں ایک چیز عمران خان کے حوالے سے کہوں گا کہ دیکھیں آپ نے بھی آفر دی, دیکھیں ٹیمپریچر کو نیچے لائیں, 34 ویک سے زیادہ ہو گیا ہے, آئسولیشن کے ماحول میں رکھا ہوا ہے, ملکی لیڈر ہے. دیکھیں خدارا اس طرح نہ کریں, بیچ کا رستہ نکالیں. آپ کو بھی سمجھ ہے, ہمیں بھی سمجھ ہے, نظام اس طرح سے نہیں چلتا. نظام کو اوور آل کی ضرورت ہے. اوور آل تب ہی ہوگا جب تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں گے. اس طرف کا کوئی بھی بندہ عمران خان سے ہٹ کے سٹیک ہولڈر یا آن بورڈ نہیں ہوگا. تو اس لیے بہتر ہے اس کو آسانی پیدا کرے. باقی اینڈ میں فائنانس منسٹر صاحب کے لیے ایک شعر کہوں گا کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ.